السلام علیکم۔ آج جس ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ریلیٹڈ ٹو اور ڈیلی ٹو ڈیلی میٹرز پہ، جس میں سب سے بڑی جو چیز آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگوں میں سب میں ہے وہ چیز، اس سے میں بھی مبرہ نہیں ہوں، کہ ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے کئی دفعہ اور غیبت کے حوالے سے لوگوں کے اوپر باتیں کرنے کے حوالے سے چیزیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ پچھلے دنوں میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ اور پھر آف کورس ہم بچپن سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے آ رہے ہیں، تو مجھے ایک دن ویسے ہی بیٹھے بیٹھے خیال آیا، حالانکہ پتہ ہے ہمیں ہر کسی کو پتہ ہے اس چیز کا کہ یہ دو جو ہمارے پاس صورتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو دی ہیں، یہ ان تمام چیزوں کا علاج ہے۔ اور اس کے اندر اگر ہم آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں کہ جو بھی چیز جو اس نے ایسی شر والی پیدا کی ہے کہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچا کے رکھی ہو، ہمیں نجات دیجیے ہو۔ اس میں اس کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر کسی کے شر سے، کسی کے حسد سے، اور پھر آپ یہ دیکھیں جب ہم سورۃ الناس پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کا رب میں ہوں۔ تو یہاں یہ امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی کہتے ہیں کہ تم جب میری پناہ میں آ جاتے ہو تو تمہیں کس چیز سے خوف ہے، کس چیز سے ڈر ہے۔ اب ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص ہر روز 99% لوگ میرے خیال ہے کہ نماز میں یہ صورتیں پڑھتے ہوں گے، لیکن کیا ہمارا یقین اس حد تک ہے کہ جو میں یہ پڑھ رہا ہوں اس کے بعد مجھے دنیا کا کوئی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ یہ وعدہ لے رہا ہے کہ میں انسانوں کا رب ہوں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ جب وہ انسانوں کا رب ہے، اس نے آپ کی ٹیک کیئر لے لی، اس نے آپ کی لک آفٹر کرنی ہے، تو آپ کو کس چیز کی ٹینشن ہے؟ اب پرابلم یہ ہے جب ہم چیزیں اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہاں پر شیطان کا عمل دخل سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ اس سورۃ الناس میں فرما رہے ہیں کہ شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، اور یہ ہوتا ہے اگر آپ فیل کریں، آپ کے اوپر وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ سمجھنے والے ہوں، سوچنے والے ہوں، تو یہ چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مائنڈ میں ڈالی ہوئی ہے، اور اس چیز کو بار بار بتایا گیا اور ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ اب اس میں جو کوسچن یہ ہے کہ ہم کیوں اس چیز کو یقین کی حد تک نہیں مان پاتے؟ کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں اللہ پہ یقین ہے اور ان چیزوں پہ ہے، لیکن پھر کیوں غیبت کرتے ہیں؟ کیوں حسد کرتے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کے خلاف غلط باتیں کرتے ہیں؟ کیوں یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس نے نقصان پہنچایا؟ کسی نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے کسی شخص کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، تو پلیز اپنے ایمان کی تجدید کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب سورۃ الناس میں، سورۃ الفلق میں واضح طور پہ آپ کی پروٹیکشن کی گارنٹی لے رہے ہیں، تو ہمیں کیوں یقین نہیں ہے؟ اور یہ یاد رکھیں کہ جب یہ یقین نہیں ہوتا تو یقین کا دوسرا نام اللہ ہے، اور یہی چیز ہم اس لیے دنیا میں ہیں کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہوا، تو تب ہی تو یقین کرنا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو شک کی بات ہے، شک کا دوسرا نام شیطان ہے، کیونکہ شک پیدا ہوتا ہے، وہاں سے وسوسہ آتا ہے، اور وہ وہاں سے داخل ہو کے آپ کے درمیان، لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہے، اور اس کا یہ کام ہے۔ تو ہمیں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح اس چیز کے اوپر قابو پائیں، کہ ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے۔ اگر کوئی یہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میں اپنے لیے بنا رہا ہوں، اور آپ اپنے اس میں دیکھیں کہ کسی اور کی طرف نہ سوچیں کہ میرے خلاف تو وہ کرتا تھا، یہ اس کے لیے ویڈیو فٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے، کہ ہم یہ سوچیں کہ یار کہ یہ کہاں سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کہ مجھے کون کنٹرول کر رہا ہے۔ اور قرآن بار بار ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں پلٹ کر آئے گا ہمارے اوپر،
اور جب ہمیں یہ 2 صورتیں دے دی گئیں تو ہم کس شک میں ہیں؟ کوئی کہتا ہے مجھے کچھ ہو گیا ہے، کچھ مجھے اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا، اس نے کسی کی وجہ سے کسی کو نقصان نہیں ہو سکتا. یہ سب غلط فہمی ہے. یہ سب بالکل اس میں 0.0% کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ پہ یقین ہے تو یہ یاد رکھیں جو نقصان بھی ہوا ہے نا، آپ اس کو بھی کہیں گے یہ اللہ کی مرضی تھی، اور اس کو دل سے تسلیم کریں گے. اس میں جو آپ کی کوتاہیاں ہوں گی اس کو ٹھیک کریں گے اور آگے بڑھیں گے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی صورتیں پڑھنے کے باوجود آپ کے اوپر پھر بھی آپ کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کے اوپر اور پریکٹس کی ضرورت ہے. اتنی پریکٹس کی ضرورت ہے کہ ایک ٹائم آئے کہ اس ٹائم آپ کا دل بول اٹھے یا اللہ تعالیٰ کہ اب تو میں نے اپنی ساری کوشش کر دیا، تو ہی میری مدد فرما. اور یقین کریں مدد اترے گی آپ کے اوپر، اترے گی. آپ کے وہ نقصان جو آپ سمجھتے ہیں لوگوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں. وہ جس دن وہ آپ سمجھ آ گئے آپ کے نقصان ہونا بند ہو جائیں گے. کیونکہ 99% ٹائم ہمارے جو ارد گرد کے جو عوامل ہوتے ہیں ان کا کردار ہم خود ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے اس چیز کے اوپر. آف کورس یہ بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے، اس کو آپ بار بار کرتے رہیں گے تو تب یہ پاسبل ہو پائے گا، ورنہ یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے. لیکن اگین اگر قرآن ہم پڑھتے ہیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان لفظوں کو بار بار دہرائیں. سورۃ الناس کے اندر، سورۃ الفلق کے اندر ترجمہ پڑھ کے تو دیکھیں، ذرا اس کو اپنے دل میں اتاریں، دیکھیں کہ کیسے وہ آپ کو اندر سے فیلنگ دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ سیدھا راستہ کیا ہے. لیکن جب ہم لوگوں کے آسرے پہ رہتے ہیں، لوگوں کے در پہ رہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا، اس کی وجہ سے مجھے فائدہ ہوا، یا اس کی وجہ سے اس نے مجھے جو ہے اتنا جو ہے وہ میں نے نفع کمایا، سب غلط ہے، سب غلط ہے. اور جس دن آپ کا 100% ہو گیا، یا میں کہتا ہوں 90% بھی ہو جائے یقین، وہ بھی ایک ٹورڈ اس کی طرف ہے کہ، اور 100% تو شاید ہم میں سے ہم جس طرح کے لوگ ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم پہنچ سکیں گے. کوشش تو کر سکتے ہیں نا، اس راستے کی طرف تو چل سکتے ہیں نا، اور انشاءاللہ پہنچ جائیں گے ایک دن. نہیں پہنچیں گے تو لیکن اللہ تعالیٰ کو تو بتا تو سکیں گے، اللہ تعالیٰ میں نے ہمیشہ کوشش کی تھی. اور پتہ ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا ایٹ دی اینڈ پہ؟ آپ کی زندگی کے اندر ہر وقت سورۃ الفلق، سورۃ الناس آپ کے منہ پہ آ جائے گی. آپ پڑھتے رہیں گے، آپ استغفار پڑھتے رہیں گے، آپ باقی دعاؤں کی وہ کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ چیزیں میری کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گی، اور یہی میرا ٹیسٹ ہے. جزاک اللہ خیر.